الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، آج 15 اگست کا دن ہے اور ہم لوگ اس موقع پر خوشی مناتے ہیں چونکہ یہ ملک غلامی کے زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، یہ ملک غلام بنا ہوا تھا، تو انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کرایا، اور یہ ملک جو آزاد ہوا ہے آسانی سے آزاد نہیں ہوا بلکہ بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ علماء کرام نے جب یہ محسوس کیا کہ رہنے والے غلام بنا لیے گئے ہیں، غلامی کی زنجیروں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، علماء نے جب یہ محسوس کیا تو علماء میدان میں آئے اور انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اگر کسی نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے آواز کو بلند کیا وہ علماء کرام کے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ اسی مدارس میں پڑھانے والے علماء تھے اور اسی مدارس کے پڑھنے والے طلبہ کرام تھے، لیکن آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدارس ملک کے لیے خطرہ ہے، اس مدارس میں پڑھنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، خانقاہ کو شہید کیا جا رہا ہے، مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسے تاریخ کا علم نہیں، یہ تاریخ سے کورے ہیں، اس لیے یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس لیے اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر علماء اور مسلمان ملک کی آزادی کے لیے حصہ نہ لیتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ سے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے، آسانی سے یہ ملک آزاد نہیں ہوا۔ تو آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جھنڈا لہرا دیا، مٹھائی تقسیم کر دی، بس۔ میرے بھائیوں، آزادی کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کر سکتے ہو، اس کا نام آزادی ہے۔ مسلمان ہے، مسلمان اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہو، عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کا نام آزادی ہے۔ اگر مسلمان ہے، داڑھی رکھنے پر کوئی پابندی نہ ہو، اس کا نام آزادی ہے۔ نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کا نام آزادی ہے۔ اگر مسلمانوں کو داڑھی رکھنے پر پابندی لگایا جا رہا ہو، برقعے پر پابندی لگایا جا رہا ہو، نماز پڑھنے کے لیے اس کو پریشان کیا جا رہا ہو، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے شریعت پر عمل کر سکتا ہو، اس کا نام آزادی ہے۔ نماز پڑھ سکتا ہو، داڑھی رکھ سکتا ہو اور اپنے دین اسلام کی اشاعت کر سکتا ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کا نام آزادی ہے۔ مسلمانوں کے مساجد محفوظ ہو، مکاتب محفوظ ہو، مدارس محفوظ ہو، تب جا کر اس کا نام آزادی ہے۔ صرف جھنڈا لہرانے سے، مٹھائی تقسیم کرنے سے اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ اگر اس کو آزادی کہتے ہیں تو یہ ہرگز آزادی نہیں ہے۔ ایسے آزادی کو کل بھی ہم تھوکتے تھے، آج بھی ایسے آزادی کو ہم تھوکتے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ گانا بجا لیتے ہیں، ڈانس کروا لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے۔ میرے بھائیوں، گانا بجانے کا نام آزادی نہیں ہے، ڈانس کروا لینے کا نام یہ آزادی نہیں ہے۔ صرف نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوا کرتا۔
اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، نام تو آپ مسلمانوں والا نام رکھ لیا ہے، لیکن آپ کا کام مسلمانوں والا نہیں ہے۔ مسلمانوں والا کام تو یہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کام سے رسول اللہ نے منع کیا ہے، اگر اس کو آپ کر رہے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، گویا کہ آپ پکے سچے مسلمان نہیں ہے، آپ کے اندر منافقت ہے، آپ منافق کہلائیں گے۔ اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اپنی شریعت پر چل سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، آپ دین کی دعوت دے سکتے ہو، دین کی دعوت دینے پر کوئی پابندی نہیں، اس کا نام آزادی ہے۔ آپ کے مساجد محفوظ ہے، آپ کے مدارس محفوظ ہے، آپ کے خانقاہ محفوظ ہے، تو تب آپ آزاد ہیں۔ کوئی عام انسان چل رہا ہو اور اس کے اوپر ظلم و تشدد نہ ہوتا ہو، اس کا نام آزادی ہے۔ اگر کوئی انسان عام راہگیر چل رہا ہو، اگر اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے نام کے بنا پر ظلم و تشدد ہوتا ہے، اس کا نام آزادی نہیں ہے۔ ایسے آزادی پر ہم کل بھی لات مارتے تھے، آج بھی ایسے آزادی پر ہم لات مارتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے آزادی چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اپنے شریعت پر عمل کر سکیں۔